آپ کا ٹائم 40 منٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهاب منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. وقال قائل: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود ورواه أحمد في مسنده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها. آمين. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. محترم معزز ذمہ داران ضلع جمعیت اہل حدیث بریلی اور دیگر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ملی اسلامی بھائیوں اور گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں، یوں تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف دنیا کی ہر شے کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی تعریف میں مگن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر سی تعریف اور حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی کے تذکرے کے بعد اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر درود و سلام نازل ہو. خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. آپ کے جملہ اصحاب پر، آپ کے جملہ متبعین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. درود و سلام کے بعد آج اس موضوع پر مجھے لفظ کرنی ہے. میرا موضوع ہے دین بیداری اور دنیا طلبی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ بہت ہی خطرناک مراحل سے گزر رہی ہے. جہاں دیکھو، جس جگہ دیکھو، امت مسلمہ کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے. خطرناک سے خطرناک ان کے لیے چالیں چلی جا رہی ہیں. مکر و فریب آج دنیا والوں کے درمیان ایک عام بات ہو چکی ہے. یہ دنیا
آج ایک دوسرے کی دشمن بنتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم دنیا کی مجلسوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن دین کی مجلسوں سے ہمیں عار ہے، ہمیں شرم ہے، ہمیں حیا ہے، اس لیے کہ دین ہمیں آنے والی دنیا کی طرف دھیان دلاتا ہے، جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، جس کی کیفیات کو ہم نے محسوس نہیں کیا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے سامنے اس کی حقیقت آئے گی اور ہم سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر رہنے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جو سلیقے اور طریقے ہم نے اختیار کیے ہیں ان کے بارے میں سوال کرے گا، اور اللہ پوچھے گا کہ آخر تم نے دنیا کی زندگی میں نے تم کو دی تھی، دنیا کی زندگی کو تم نے کس طرح گزارا؟ آیا تم نے اس کو میرے حکم کے مطابق گزارا تھا یا تم نے اپنے منمانے انداز سے زندگی گزاری تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ کے سوالات کے جوابات میں ہم کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت ہی بہتر جگہ نصیب کرے گا، اور اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہمارا ٹھکانہ ایسا ٹھکانہ ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہوگا، جو اس دنیا سے کہیں زیادہ بدتر ہوگا۔ ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھکیل دے۔ دنیا کی طلب میں آج مسلمان بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا کی طلب کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن دنیا کی طلب ناجائز مسائل کے ساتھ، ناجائز کاموں کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ اگر دنیا کی طلب ہوتی ہے تو یہ دنیا کی طلب بہت ہی زیادہ گمراہ کن اور عقیدوں کو بگاڑنے والی اور دین اسلام سے جدا کرنے والی اور دین کے کاموں سے دور کرنے والی یہ دنیا طلبی ہے، اور دنیا کی طلب کی وجہ سے آج ہم دین سے بیدار ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ کے دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ذلت ہمارے لیے بالکل ہمارے لیے انتظار میں کھڑی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کو ٹھکراؤ گے تو میں تمہارے چہروں کا، تمہارے جسموں کا، تمہارے گھروں کا اور تمہارے معاملات کا ایسا ناش، ایسا ان کا جو ہے ان کا کھنڈن کروں گی کہ دنیا اپنی نگاہوں سے دیکھے گی۔ تم پانی کے لیے بھی ترس جاؤ گے، تم پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلو گے، تمہیں پانی کی تلاش سے پہلے تمہیں گم کر دیا جائے گا، تمہارا ذکر دنیا میں کچھ نہیں رہیں گے، غرض یہ کہ تمہارا نشان بھی مٹا دیا جائے گا، تمہارے حالات اتنے گمبھیر ہو جائیں گے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا تک نہیں۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ماب لنچنگ کے نام سے جو کام چل رہا ہے وہ آپ ہندوستان میں، ہمارے اس دیش، ہمارے اس پیارے بھارت میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح نوجوانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، کس طرح ان کی جانوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب نتائج ہے ہماری دین سے بیزاری کے، اور یہ سب نتائج ہے ہمارے دنیا کی طلب کرنے کی، یعنی دنیا طلبی میں الجھ جانے کی وجہ سے۔ جب تک ہم دنیا سے غافل رہے، دنیا کی طاقتیں ہمارے سامنے جھکی، جب تک ہم اللہ کی یاد میں مبتلا رہے، تب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی۔ جب تک ہم اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی، ہماری نگہداشت کی، اور جیسے ہی ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا، اس سے منہ کو موڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ کو توڑ دیا، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے قانون کی خلاف ورزی کرو گے، اگر تم اپنی زندگیاں تبدیل نہیں کرو گے، اگر تم نے اپنی حیات کو وقت کے اندر بدلاؤ نہیں لاؤ گے تو ہم تمہیں در در کا بھکاری بنا دیں گے، ہم تمہیں دنیا کی طلب جو تم چاہتے کہ دنیا تمہیں مل جائے، یہ دنیا تمہیں مل کر نہیں بلکہ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر محض ایک دھوکے کا سامان، ایک دھوکے کا سامان۔ آئیے میں وہ وقت بھی بتا
بتا دوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے آج اس طرح بات کروں جس طرح عوام سے لوگ بات کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کتاب و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخر ہماری ذلت کا، ہماری مسکنت کا، ہمارے ذلیل ہونے کا سبب کیا ہے، اس کا سبب یہ دنیا طلبی اور دین سے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دنیا کی طلب میں اپنا وقت نہیں گزارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچانے میں اور اللہ تعالیٰ کی بات کی حفاظت کرنے میں اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دنیا کے دہانے بھی کھول دیے۔ باوجود اس کے کہ دنیا کے دہانے کھل گئے، باوجود اس کے کہ ان کو ترقیاں ملی، باوجود اس کے کہ ان کو دولت کا حصول ہوا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس مال و دولت کے انبار لگ گئے، باوجود یہ کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو جھکا دیا، باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی عظیم نعمتیں دی، ایسے ایسے صحابہ پیدا فرمائے کہ جنہوں نے تجارتوں کے ذریعے اور اللہ کی راہ میں لڑ کر اللہ کے دین کو پہنچا کر اور مشقتوں کو جھیل کر، پریشانیوں کو جھیل کر، مصائب کو جھیل کر، مصیبتوں کو برداشت کر کے انہوں نے ایسی ایسی تجارتیں کی کہ ایسی تجارتیں تجارت التبور، جن تجارتوں کے اندر کوئی نقصان نہیں، جن تجارتوں کے اندر کوئی خسارہ نہیں، جن تجارتوں کے اندر کوئی گھاٹا نہیں، ایسی تجارتیں انہوں نے کی۔ وہ نماز کے قائم کرنے والے بھی تھے، وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے بھی تھے، وہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کرنے والے بھی تھے، وہ ساری دین کے تمام امور کو پورا کرنے والے بھی تھے، لیکن ان کے پاس دنیا کی طلب نہ تھی اور دنیا انہیں ملتی تھی تو اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ وہ رب کی بارگاہ میں دنیا کو مانگتے بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا تھا اور طریقہ بھی بتایا تھا، لیکن ان کا کام یہ نہ تھا کہ ہر حلال کو حرام کر دے یا ہر حرام کو حلال کر دے۔ ان کا یہ کام نہ تھا جس طرح آج ہمارا معاشرہ اور سماج کر رہا ہے، نہ اس کو یہ تمیز ہے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، یہ بے کون سی بے کی جا رہی ہے، یہ خرید و فروخت کون سی خرید و فروخت ہے، آیا اس خرید و فروخت کو اللہ نے جائز کہا ہے، اللہ کے رسول نے جائز کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اسے کچھ پتا نہیں، بس اسے اتنا پتا ہے پیسہ ملنا چاہیے، دولت ملنی چاہیے، روپیہ ملنا چاہیے، خزانہ ملنا چاہیے، سونا ملنا چاہیے، چاندی ملنی چاہیے، آج ہماری بہنوں کے گلوں میں زیورات ہونا چاہیے، ابھی لاکھ کے نہیں، 2 لاکھ کے نہیں بلکہ کلو کے حساب سے ہونا چاہیے، چاہے اس کی زکات نکالنی پڑے یا نہ، زکات نکال ملے یا نہ نکال ملے، چاہے اس کا صدقہ کر ملے یا نہ کر ملے، کہاں سے آئے، کس جگہ سے آئے، کس طرح آئے، ان کو کوئی مطلب نہیں۔ بھائی اگر چوری کر کے مال لے کر کے آ رہا ہے، بہن خوش ہو رہی ہے، ماں خوش ہو رہی ہے اپنے بیٹے سے، بڑی دولت کا انبار لے کے آیا ہے، آپ سے چرا کے لے کے آیا، گاڑیوں پہ گاڑیاں چڑھائی گئی اور پیسے پہ پیسہ، روپے کے روپے، گھوٹالے کے گھوٹالے کیے گئے، رشوت خوری کی گئی، امانت میں خیانت کی گئی اور اسی طرح سود و بیع کا لین دین کیا گیا، لیکن نہ اس ماں کو کوئی پتا ہے، نہ اس بہن کو کوئی پتا ہے، نہ اس بھائی کو کوئی پتا ہے، نہ خاندان کے کسی فرد کو پتا ہے، بس پتا اتنا ہے کہ مال آیا ہے، دولت آئی ہے، پیسہ آیا ہے، روپیہ آیا ہے، بس یہی چیز، اسی چیز